ہائے وہ علی جسے علی ابن الحسین کہتے ہیں، ہائے وہ علی جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ وقت تمام ہو گیا، کسی تفصیلی مصائب کے مرحلے میں بھی بیان کا اب وقت نہیں ہے۔ آج کل تو شب و روز پورے کرۂ ارض پر ایک ہی تذکرہ ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کہیں جائیں آج ہر مجلس میں ایک ہی تذکرہ ہے، حسین کے لال علی اکبر کا تذکرہ۔ بہت عظیم ذات تھی، اصطلاحاً نبی نہیں تھے، اصطلاحاً رسول نہیں تھے، اصطلاحاً امام نہیں تھے، نبوت تمام ہو چکی، رسالت تمام ہو چکی، لیکن دنیا بھی گواہی دیتی تھی اور خود حسین علیہ السلام نے گواہی دی ہے۔ جب اس بیٹے کو میدان میں بھیجا ہے تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف وہ گیا ہے، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک، اب وہ جوان گیا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ کیا منزلت ہے علی اکبر کی، کیا مقام ہے، کیا فضائل ہیں۔ وقت تو تمام ہو چکا بالکل، لیکن 1-2 منٹ اجازت دیں کہ میں ایک روایت ذکر کر دوں۔ یہ روایت حضرت علامہ سید مہدی سویج الخطیب نے اپنی کتاب میں 1 سے زائد مقامات پر 1 سے زائد کتاب میں لکھی ہے، ان کے علاوہ دوسرے کتاب حضرات نے لکھی ہے، لیکن ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک واسطے سے میں ان سے روایت کرتا ہوں براہ راست۔ میرے برادر بزرگ حضرت علامہ سید القدر رضوی ان کے شاگرد، اور ان سے ان کے پاس اجازہ ہے، اور اس لیے میں براہ راست ایک واسطے سے ان سے نقل کرتا ہوں، یعنی شرعی اور روایی آداب کے ساتھ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص آیا جو مسلمان نہیں تھا، مدینے میں آیا، اور اس وقت آیا جب رسول اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ مدینے میں آیا اور اس نے مسجد میں آنے کے بعد کہا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ تمام اصحاب رونے لگے، کہا بھائی کیا بات ہے، ہم نے تمہارا دل دکھا دیا، ہم تو آئے ہیں تاکہ تمہارے پیغمبر سے ملیں اور اسلام قبول کریں، ہم خوش دلی سے آئے ہیں، نیک نیتی سے آئے ہیں۔ اصحاب خوب گریہ کرتے رہے، اور اس کے بعد اصحاب نے کہا کہ تو نے دل نہیں دکھایا، ہمارا غم تازہ ہو گیا، کیونکہ پیغمبر وصال فرما چکے ہیں۔ اس نے کہا کوئی ایسا ہے تمہارے یہاں جو پیغمبر سے مشابہت رکھتا ہے؟ لوگ اسے لے کر آقا امام حسین کے گھر آ گئے، میں روایت مختصر کر رہا ہوں۔ وہ آئے، کہا یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ نواسۂ رسول ہیں۔ آقا حسین نے اسے دیکھا، اس کا سوال سنا، اس کے ساتھ کچھ کتابیں تھیں، تورات و انجیل و صحف انبیاء، اور اس کے ساتھ کچھ ان کی شرحیں جس میں حضور کا پورا حلیہ لکھا ہوا تھا، شباہت لکھی ہوئی، گویا قلمی تصویر موجود تھی حضور کی۔ اسے آپ نے بٹھایا، اندر تشریف لے گئے، اور جناب علی اکبر کے سر مبارک پر امامہ رسول رکھا، قبائے رسول پہنائی، ردائے رسول دوش پہ ڈالی، اور لے کے باہر آئے۔ وہ شخص احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، بیٹھا اور اپنا صحیفہ کھول کے بار بار وہ عبارتیں پڑھتا تھا، روح مبارک کو دیکھتا تھا، بار بار وہ عبارت پڑھتا تھا اور روح مبارک کو دیکھتا تھا۔ اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے روح مبارک کو جب اس نے دیکھا، مبارکباد دی مبارک کو، ایسا بیٹا اللہ نے عطا کیا کہ جو ہو بہو آپ کے نانا کی شبیہ ہے۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا آقا حسین کے محاسن تر ہیں،
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اس نے کہا ابو عبداللہ، ارے میں تو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، میں تو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے، ایسا کوئی بیٹا تجھے مل جائے تو اس کی حفاظت کس طرح کرے گا؟ کہا میں ایسی حفاظت کروں گا کہ کسی کی نگاہ بد اس تک پہنچنے نہ پائے. ارے حسین نے کہا تجھے معلوم نہیں میرا یہ بیٹا وہ ہے جو روز عاشورہ کربلا میں اپنے سینے پہ برچھی کا پھل کھا. یہ بیٹا وہ ہے جسے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. یہ بیٹا وہ ہے کہ جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. یہ شہادت علی اکبر سے پہلے علی اکبر کی مجلس ہو رہی تھی، حسین مصائب پڑھ رہے تھے، حسین کا مہمان گریہ کر رہا تھا. پروردگار ہماری یہ مجلس قبول فرما، پروردگار عزاداروں کی عمروں میں برکت عطا فرما، پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، پروردگار یہ سلسلہ عزا ہمیشہ قائم رہے.